وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. اسی مجلس میں کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی سوال کرنے کے لیے، کوئی تقاضا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن ماحول اور موقع محل دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. سوال کا محل ہے یا نہیں، ماحول ہے یا نہیں. اگر ماحول اور موقع محل دیکھے بغیر بیرک جا کے بات کر دی جائے تو بسا اوقات بات الٹ پڑ جاتی ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان فرمایا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم خاندان والوں نے کسی سفر پہ جانا تھا، جہاد کا تھا یا کوئی سفر تھا. ہمارے پاس سواریاں نہیں تھیں، 4-5 اونٹ ہمیں چاہیے تھے. ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے سسٹم میں یہ گنجائش رکھی ہوئی تھی کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے، ضرورت ہے، سواری مل جاتی تھی. بیت المال کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس معاشرے کے کسی فرد کے پاس ضرورت کی چیز نہیں ہے، کوئی بھی چیز، اس کو ضرورت کی چیز مہیا کی جائے. بیت المال کا فنکشن یہی ہے. کہتے ہم نے مشورہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، مانگ لیتے ہیں، 2-4 سواریاں مل جائیں گی، ہمارا گزارا ہو جائے گا. کہتے میں کیا، مسجد نبوی میں محفل جمی ہوئی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے موقع محل ماحول نہیں دیکھا. رسول اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے، کسی اور وجہ سے غصے میں بیٹھے، کوئی وجہ ہوگی. میں نے جاتے اسلام عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے سفر پہ جانا، ہمیں 4 اونٹ چاہیے. تو میں نہیں ہے. اب وہ کسی وجہ سے غصے میں بیٹھے، میرے پاس نہیں ہے، لے سائن جی. یا رسول اللہ ہمیں چاہیے، ہمیں نہیں ہے. میں پھر بیٹھا، اٹھا، یا رسول اللہ ہمیں ضرورت ہے. واللہ لا احملکم شیئا، خدا کی قسم کوئی سواری نہیں دوں گا. اب مجھے اندازہ ہوا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کسی وجہ سے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جاتے سیدھا سوال جوڑ دیا. پہلے کیا فرمایا، میرے پاس نہیں ہے. پھر جب 2-3 دفعہ سوال کیا تو انہوں نے قسم اٹھا لی، واللہ لا احملکم شیئا، خدا کوئی شے نہیں دوں گا تم. میں منہ لٹکائے واپس آ کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کہا کہ یار غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن نہ ہو گئی، اور نہ بھی قسم والی، نہ بھی کا قسم اٹھا لیا حضور نے، نہیں دوں گا. ابھی میں باتیں کر رہا تھا، گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو رپورٹ دے رہا تھا کہ حضور نے تو منع نہ کر دی ہے اور نہ کہا، قسم بھی اٹھا لی ہے، تو اب تو کوئی توقع نہیں ہے. اتنے میں کسی نے آواز دی، یا عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن قیس ان کا نام تھا. عجب رسول اللہ کی پکار قبول، حضور بلا رہے ہیں. میں واپس جب گیا تو 2 جوڑیاں اونٹوں کی کھڑی ہیں. فرمایا یہ لے جاؤ. آدھا گھنٹہ درمیان میں گزرا ہوگا، یہ لے جاؤ. ابو موسیٰ فرماتے ہیں اب دوسری غلطی مجھ سے یہ ہوئی، مجھے تو اونٹ چاہیے تھا نا، ضرورت مند کو، غریب بھوکے کو کیا جی 4 روٹی چاہیے. میں نے بہار پکڑی اونٹوں کی اور لے کے چل دیا. راستے میں جا کے خیال ہے موسیٰ یار پوچھ تو لینا تھا، اونٹ لے کے چل پڑا تو گھر میں. کہتے ہیں مجھے خود خیال آیا یا کسی نے کہا کہ یار پوچھ تو لینا تھا، حضور نے نہ کر دی تھی، یہ فرمایا تھا میرے پاس نہیں ہے، پھر فرمایا قسم اٹھا لی نہیں دوں گا، تم چپکے سے اونٹ پکڑ کے لے آئے ہو، اس میں تمہارے لیے کیا برکت ہوگی. یہ میرے دل میں خیال آیا.
میں واپس، یا رسول اللہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ سے میں نے اونٹ مانگے تھے، آپ نے کہا میرے پاس نہیں ہے، اب میں نہیں تھے، میں نے پھر تقاضا کیا تو آپ نے قسم اٹھائی نہیں دوں گا، یہ اٹھا لی تھی، اب یہ دے دیے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے کہا تھا میرے پاس نہیں تھے، میں نے قیس بن سعد کے باڑے سے منگوائے۔ قیس بن سعد بن عبادہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے مال ڈنگر والے آدمی تھے، بہت بڑا باڑا تھا، وقت بوقت ضرورت منگوا لیا کر، اور یہ بھی بڑے سخی آدمی تھے، سعد بن عبادہ کے بیٹے سے چودھری آدمی تھے، بڑا ڈیرا تھا، میں نے اس وقت میرے پاس نہیں تھے، میں نے منگوائے ہیں۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے قسم اٹھائی تھی، ہاں یاد ہے مجھے، یہ قسم یاد ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میرا ضابطہ، میرا اصول یہ ہے، اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لوں اور بعد میں اندازہ ہو کہ یہ قسم کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو میں قسم توڑ دیتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں اور خیر کا کام نہیں روکتا۔ قسم اٹھا لیو، وقت تو میں بھی قسم اٹھا لیتا ہے، بعد مجھے اگر اندازہ ہو گیا یار یہ قسم تو کسی خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو میں قسم توڑ دیتا ہوں، کفارہ دیتا ہوں، اور قسم کی وجہ سے خیر کا کام نہیں روکتا۔ میں نے قیس کے باڑے سے منگوائے ہیں، تمہیں دے رہا ہوں، قسم جانے میں نے قسم توڑ دی ہے، اس کا کفارہ میں خود دوں گا، تمہاری ضرورت کو میں نہیں روکتا۔ تو وہ ابو موسیٰ کہتے ہیں ہم وہ لے کر آ گئے۔ یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ کہیں مجلس میں بات کرتے ہوئے، کوئی تقاضا کرتے ہوئے، کوئی سوال کرتے ہوئے مجلس کا ماحول اور جس سے بات کرے اس کا موڈ دیکھ لینا چاہیے، ورنہ بات الٹ پڑ جاتی ہے۔ اور دوسری بات، محدثین فقہاء سے مسئلہ، اگر کسی بات کی قسم اٹھا لی ہے، بعد میں اندازہ ہوا کہ قسم رکاوٹ بن رہی ہے خیر کے کام میں، قسم توڑو، کفارہ دو، خیر کا کام نہیں روکو۔ اس پر امام بخاری نے ایک اور واقعہ بیان کیا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر کے بیٹے رضی اللہ عنہما، کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جناب ابا جی کا معمول تھا حضرت ابوبکر صدیق کا کہ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بیٹھا کرتے تھے، مشورے دن کے ہوتے تھے، پھر گھر آئے تھے، کوئی مہمان آ گئے، مجھے کہا کہ عبد الرحمن مہمانوں کو گھر لے جاؤ، کھانا وانا کھلاؤ، تو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ میں مہمانوں کو لے گیا گھر، والدہ محترمہ سے کہا ٹھیک ہے، کھانا وانا جو موجود تھا یا تیار کیا، وہ دسترخوان بچھایا کہ کھانا کھا لو۔ ان کا ہمارے میزبان کدھر ہیں؟ جن کے ہم مہمان ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے وہ تو لیٹ آئیں گے، جی وہ آئیں گے تو کھائیں گے، ہم نہیں کھائیں، ان کے بغیر نہیں کھائیں۔ وہ بھی موڈی آدمی تھے، میزبان آئیں گے تو اکٹھے کھائیں گے۔ اب ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے ابا جی کے مزاج کا اندازہ تھا، بعض مزاج ہوتے ہیں، فوری غصہ آ جاتا تھا، فوری کچھ کر دیتے تھے، بعد میں خیال ہوتا یار ہو گیا، وہ بعض لوگوں کا مزاج ایسا جلدی غصہ آتا ہے اور کوئی کاروائی ڈال دیتے ہیں۔ اب میں ڈر رہا ہوں کہ ابا جی آئیں گے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابا جی ڈانٹیں گے، مجھے بھیجا تھا کھانا کھلاؤ، یہ کھانا نہیں کھا رہے، انہوں نے انکار کر دیا کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم نہیں کھانا کھائیں۔ تھوڑی دیر میں صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، کہتے میں چھپ گیا۔ اب جو بھی بڑا میرے ساتھ ہونا ہے نا، میں چھپ گیا، آواز عبد الرحمن، میں چپ، پھر آواز عبد الرحمن،
میں پھر چپ. او یا غنصر، او بدماش کدھر. میں نکلا باہر. میں انہوں کو کھانا نہیں کھلایا. انہوں نے کہا جی ہم نے پیش کیا تھا، انہوں نے نہیں کھایا. پوچھ رہے ان سے، ہم نے دسترخوان بچھایا تھا. انہوں نے کہا کہ میزبان آئیں گے تو اکٹھے کھائیں. آپ نے کیوں نہیں کھایا جی؟ ہم نے کہا آپ آئیں گے تو کھائیں گے. میں نے تو کھانا ہی نہیں آج. میں نے تو کھانا ہی نہیں. ہم نے بھی نہیں کھانا، اٹھا لو. مسئلہ بن گیا. مہمانوں کے ساتھ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے کھانا نہیں. ان کا ہم نے بھی نہیں کھانا، اٹھا لو. حضرت صدیق اکبر تھوڑے غصے میں تھے. قسم خدا، خدا کی قسم میں آج رات کھانا کھاؤں گا. مہمانوں نے قسم اٹھا دی، خدا کی قسم ہم بھی نہیں کھائیں. آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں. یا اللہ، یہ اچھا خاصا مسئلہ بن گیا. تھوڑی دیر کے بعد غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا. اب آپ دسترخوان لگاؤ یار، کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے پھر یہ حدیث دہرائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر قسم اٹھا لو، آدمی غصے میں اٹھا لیتا ہے، بعد میں پتہ چل جائے کہ قسم خیر کے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو قسم توڑو، اور قسم کو خیر کے کام میں رکاوٹ نہیں بننے دو. اس لیے کھاؤ. دوسرے کھانا کھایا، ہمارا ٹھیک ہے میں نے قسم توڑ دی ہے، کفارہ دوں گا. انہوں نے کھایا تو مہمانوں نے کھایا. تو خیر دو مسئلے میں نے عرض کیے ان دو حدیثوں کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ مجلس کا ماحول دیکھ کر بات کرنی چاہیے، موقع محل دیکھ کر کہ اس گفتگو کا محل ہے یا نہیں، موقع ہے یا نہیں. بسا اوقات بات الٹ پڑ جاتی ہے. اور دوسری بات یہ، اگر کسی وجہ کسی بات پہ قسم اٹھا لی ہے اور اندازہ ہوا کہ قسم خیر کے کسی کام میں رکاوٹ بن رہی ہے تو قسم توڑنی چاہیے، کفارہ دینا چاہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.